بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ حالات کیسے بھی آ جائیں تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ایمان والا بے صبری نہیں کرتا، ایمان والا ہائے وویلا نہیں کرتا، ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، کیونکہ ایمان والوں کی صفت اللہ رب العالمین نے یہی بیان کی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مصیبت، بیماری، پریشانی آ جائے اس کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے۔ بے صبری کرنا ایمان والوں کا شیوا، ایمان والوں کا عمل نہیں ہے۔ یہ ہائے وویلا کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اگر اللہ کی طرف سے مصیبت، بیماری، پریشانی کوئی بھی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے کہ ہم صبر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو بیماری کوئی بھی ہو، انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ ان حالات کے اندر کس طرف متوجہ ہوتا ہے، کیا میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کی الفاظ زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے، جو کلمات اللہ کو ناپسند ہوں۔ ساری زندگی انسان اللہ کی دی ہوئی صحت کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا، مگر جب مصیبت، بیماری، پریشانی تھوڑی سی آ جائے تو پھر ناشکری کے کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض کلمات تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اس امتحان کے اندر خاص طور پہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اس ایک کلمہ کی وجہ سے ہم اللہ کی ہاں ناشکری کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ تو بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے بی پی کی، یعنی بلڈ پریشر ہائی یا لو۔ تو یہ بیماری بھی آج عام ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم آج کل ہماری خوراکیں بہت زیادہ ناقص ہو چکی ہیں، اور اسی طرح کولڈ ڈرنک کا کثرت سے استعمال اور مصنوعی خوراکیں کثرت سے ہم استعمال کرتے ہیں، اور جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اور ناقص اشیاء ان میں استعمال ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ تو یہ بلڈ پریشر کی بیماری یہ بھی انسان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہ جن کا بی پی تھوڑا سا ہائی ہو گیا اور جان نکل گئی، لو ہو گیا تو پھر جان نکل گئی۔ تو یہ دونوں کیفیات یہ انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اعتدال کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ بلڈ پریشر انسان کا اعتدال کے اوپر رہے تو زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا۔ تو بلڈ پریشر کے اندر ہمیں احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہم وہ چیز استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا بی پی، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے۔ عموماً ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہم ایسی گرم اشیاء کو استعمال نہ کریں، ان سے پرہیز کریں کہ جو بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں، اور اگر لو ہوتا ہے تو اس آدمی کو ایسی چیزوں کا سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے، جن کے استعمال سے انسان کا بلڈ پریشر لو ہو جائے۔ تو بلڈ پریشر کا ایک روحانی علاج، روحانی نسخہ انتہائی آسان سا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ اس سے خود بھی مستفید ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں اور خود گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکیں۔ عمل کیا ہے کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔
دوبارہ سن لیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29۔ ان کو ہر فرض نماز کے بعد آپ 3 بار پڑھیں، اول و آخر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں اور انہی 2 آیتوں کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیں۔ خود لکھنا نہیں آتا تو کسی اچھے لکھنے والے سے آپ لکھوا لیں، لکھوا کر اپنے گلے میں ڈال لیں اور انہی 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اور اسی طرح ساتھ ہم فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے احتراز کریں اور حد الوسع حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام کریں کہ ان کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ انسان گناہوں سے بچے اور یقین اللہ کی ذات پہ رکھے، تعویذ کے اوپر یقین نہ ہو، یقین اللہ کی ذات پہ ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، بیماری کو دور کرنے والے، صحت عطا کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ یقین کامل ہو اور کولڈ ڈرنک کے استعمال سے پرہیز کریں اور اسی طرح برائلر مرغی اور فاسٹ فوڈ جو غذائیں ہیں ان سے بھی آدمی پرہیز کرے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے اور یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی اور اعتدال کے اوپر طبیعت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ہر بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جو مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سب کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔